الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالمقیت ہے اور آج میں بات کروں گا رمضان کے طبی فوائد کے بارے میں۔ رمضان کی برکات اور روحانی فوائد تو بہت سارے ہیں، لیکن آج میں بات کروں گا رمضان کے طبی فوائد کے بارے میں۔ سب سے پہلا فائدہ جو آپ کو روزہ رکھنے سے ہوتا ہے وہ ہے جی وزن میں کمی۔ لیکن اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں، بلکہ آپس میں عید پہ آپس میں گپ شپ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا تو 5 کلو وزن بڑھ گیا، حالانکہ میں نے روزے بھی پورے رکھے ہیں۔ تو میں اس میں بات کروں گا کہ پورے روزے رکھنے کے باوجود بھی آپ کا وزن کیوں بڑھتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری باڈی کو جو ریکوائرمنٹ ہے ڈیلی، وہ کیلری ریکوائرمنٹ، اگر آپ کیلری بیلنس نہیں رکھیں گے تو آپ کا وزن بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ تو کیلری ریکوائرمنٹ میں 1800 سے لے کر 2200 کیلوری ایوریج ہر بندے کو روزانہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ افطاری میں جیسے ہم 2 سے 3 سموسے کھا لیتے ہیں تو ایک سموسے میں تقریباً 300 سے 400 کیلوری ہوتی ہیں۔ تو 2 سموسے اگر آپ نے کھا لیے تو 700 سے 800 کیلوری تو آپ کو ویسے مل گئی۔ ساتھ میں پھر ہم نے پکوڑے بھی کھا لیے، ساتھ میں جو ہے کھجور، تو سنت ہے کھجور تو کھانی چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے پھر ہم میٹھا پانی، نمکین پانی، پتہ نہیں کون کون سے 3-4 قسم کے میٹھے پانی ہم نے ٹینگ وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، وہ پی لیتے ہیں۔ اور یہ کھانے کے بعد یہ ہماری ابھی بیس بنی ہوتی ہے، تو پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے، اس کے بعد پھر ہم ایک لیوش قسم کا کھانا پڑا ہوتا ہے، پھر ہم نے وہ کھانا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم پیٹ بھر کے بغیر تراویح پڑھے پھر جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا وزن کم نہیں ہونا، اس طرح سے آپ کو طبی فائدہ روزے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو روحانی فائدہ اور ظاہری بات ہے ثواب تو ہوگا جو آپ نے روزہ رکھا ہے، لیکن طبی فائدہ آپ کو اتنی بڑی افطاری کرنے کے بعد بالکل نہیں ہونا۔ میں ایک نارمل بندے کی بات کرتا ہوں کہ ایک نارمل بندے کو جو ایک سحری افطاری ایک بیلنس ڈائٹ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو کون سے فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا فائدہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وزن میں کمی۔ وزن میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ پہلے 3 سے 4 دن میں جب آپ پہلے 3-4 یا 7-8 روزے رکھ لیتے ہیں تو آپ کے جو گلیکوجن سٹور ہے آپ کی جو لیور میں یا آپ کی مسل میں، سب سے پہلے وہ یوٹیلائز ہو جاتا ہے۔ پہلے عشرے کے بعد 10-11ویں روزے پہ آپ کی جو فیٹ والا سٹور ہے، جو فیٹ کا گودام ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ گودام ہے، اس کو ہضم ہونا، اس کا میٹابولائز ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ ہضم ہونا شروع ہوتا ہے، یہ میٹابولائز ہوتا ہے، تو تب آپ کو جا کے اس کے روزے کے طبی فائدے جو ہیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نا دوپہر کو تھوڑی سی بھوک لگی تھی اور پھر نا اس کے بعد نا بالکل بھوک ختم ہو گئی، اب تو میں مغرب تک میں بالکل فٹ رہا ہوں۔ تو وہ جو تھوڑا سا ٹائم بھوک والا ہوتا ہے اس میں بیسیکلی ہمارے جو کارب ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور فیٹ برننگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہونے لگتی ہے۔ تو جیسے ہی فیٹ برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو جو بھوک کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جو رمضان ہے، رمضان بیسیکلی ہماری باڈی کے لیے ایک فیکٹری ریسیٹ ہے۔ جس طرح سے آپ موبائل کو ریسیٹ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ریسٹور ڈیفالٹ کرتے ہیں، تو یہ رمضان بیسیکلی ہمارے جسم کا ایک فیکٹری ریسیٹ ہے کہ یہ ایک 1 منتھ میں آپ کی جو باڈی ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ریسٹور کر لیتی ہے۔ آپ کا وزن کم ہوتا ہے، آپ کی اوبیسٹی کم ہوتی ہے۔ اب جیسے اوبیسٹی کم ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے آدھے مسائل، آپ کی جو میٹابولک جتنی ڈیزیزز ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہونے والے تھے تو آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کی جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ساتھ میں انسولین سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ فیمیل کے اندر جو پیکوس ہے وہ وزن کم ہونے سے اس میں بھی کافی امپرومنٹ ہو جاتی ہے، مینسٹرل ایرریگولرٹیز جو ہوتی ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو ہائپر ٹینشن، اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہونے جا رہے تھے آپ کو، اس میں بھی جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا جو روزے کا طبی فائدہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کیا ہے؟ وزن میں کمی، ساتھ میں آپ کو ڈائبٹیز اور جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ بھی امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت کے امپروو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو میموری ہے، آپ خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو میرا سب سے بہترین ٹائم پیریڈ گزرا ہے وہ رمضان کا تھا۔ تو اس میں بھی آپ کے برین کے اندر BDNF ہوتا ہے، وہ نیورو ٹرانسمیٹر وہ ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ریسرچ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 2016 میں ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے فاسٹنگ پہ جو ہے ریسرچ کی اور اس نے یہ کہا کہ جو آٹوفیجی ہے، جو آپ کی کینسرس سیل ہیں، وہ فاسٹنگ میں وہ ختم ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، جو آپ کی سیل کی جو پرولیفریشن اوور گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ کے ہارمفل سیلز ہوتے ہیں، جو آپ کی باڈی کے لیے ٹاکسنز ہوتے ہیں، وہ آپ کی فاسٹنگ سے ختم ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر پوری ریسرچ موجود ہے۔ ہمارا دین اسلام نے 1400 سال پہلے جو بات کہہ دی تھی، وہ آج کی سائنس جو ہے وہ آج اس بات کو جو ہے وہ پروو کر رہی ہے کہ فاسٹنگ سے آپ کی جو آٹوفیجی ہوتی ہے، آپ کے کینسر سیل جو ہیں وہ ڈائی ہوتے ہیں۔ اور اس سائنسٹسٹ نے یہ کہا، اس کو میرے خیال میں نوبل پرائز بھی ملا تھا، اس نے یہ کہا کہ اس کے اوپر پوری ریسرچ ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ جو فاسٹنگ ہے اٹ از مچ لائک کیمو تھراپی۔ جیسے آپ کو کیمو تھراپی فائدہ دیتی ہے، ویسے ہی آپ کو یہ فاسٹنگ جو ہے آپ کو کیمو تھراپی کا ایفیکٹ دیتی ہے کہ آپ کے جو کینسر سیل ہیں وہ اس سے ڈائی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہ تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام سے انہوں نے ٹرم متعارف کری ہوئی ہے۔ وہ پھر ویٹ فاسٹنگ، ڈرائی فاسٹنگ، ویٹ میں وہ پانی وغیرہ لیتے رہتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں، اور ڈرائی فاسٹنگ میں وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے، اب میں ان نٹ شیل آپ کو کہنا چاہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی وزن میں کمی ہونے کے ساتھ ساتھ انسولین ریزسٹنس کم ہوتی ہے، آپ کی قوت مدافعت امپروو ہوتی ہے، میموری انہانسمنٹ ہوتی ہے، اور آپ کے جو کینسر سیل ہیں وہ ڈائی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کو اس کی طبی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لاتعداد طبی فوائد ہیں۔ سو جتنے روزے بچ گئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہمت دیں باقی تمام روزے رکھنے کی، اور ساتھ میں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گیا۔ ڈاکٹر عبد المقیت، سائننگ آف۔